السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں رشتہ دارم کی قسط نمبر 69۔ تو چلیے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں ہوں گی باتیں۔ رشتہ دارم قسط نمبر 69، تحریر عریج شاہ۔ سنان سائیں، میڈیسن لے لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ اسے اپنے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر جہاں خود پر ناز کر رہی تھی، وہیں اس کی فکر مندی پر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ڈارلنگ تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں، فضول میں میرے منہ مت لگا کرو ورنہ میں منہ چوم بھی لیتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو چومنے ہی والا تھا کہ زرنیش نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لینا بہتر سمجھا۔ اس نے جیسے ہی میڈیسن لے کر پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھا، سنان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر مہر لگا دی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو۔ اتنے سال انتظار کیا تمہارا، تڑپ تڑپ کر مر جائے پیاسا اور کنواں کھڑا تماشا دیکھتا رہے۔ میں کنواں ہوں؟ وہ اس کی مثال پر اسے گھورتے ہوئے بولی تو سنان سائیں کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ تم کنواں نہ سہی، لیکن میں تو تمہارا پیاسا ہوں نا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اسے اپنی بے قراریاں بتانے لگا تو وہ بھی مسکرا کر اس کی باتیں سنتی، اس کی میٹھی میٹھی جسارتوں کو سہتی، اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، جب تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یار، یہ رات کے 2:30 بجے کسی سکون نہیں ہے، وہ بدمزہ ہوتا اس کے قریب سے اٹھ کر دروازے کی جانب آیا تھا۔ باہر ہمنا چاچی سائیں کو کھڑا دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہوا۔ کیا ہوا چاچی سائیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اتنی رات گئے یہاں؟ وہ ان سے سوال کرنے لگا۔ بیٹا، دراصل مسکان اپنی دوا نہیں لے رہی، وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی، کیونکہ مسکان کے نام پر سنان کے ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا، جبکہ وہ گھر کے کسی بھی بڑے سے اتنی بے روحی سے کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ میں تو بہت بار کہہ چکی ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں سنان کے ہاتھ سے میڈیسن لوں گی، اور دارم سائیں نے سختی سے کہا ہے کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے اور اسے اس کی میڈیسن وقت پر دی جائیں، اسی لیے مجھے مجبور ہو کر یہاں آنا پڑا ہے۔ اگر تم ایک بار چل کر اس سے کہو کہ وہ میڈیسن لے لے تو ہو سکتا ہے تمہاری بات مان کر وہ میڈیسن لے لے، کیونکہ جس طرح سے تم اسے نظر انداز کر رہے ہو، وہ کتنی بار کہہ چکی ہے کہ اسے تمہارے پاس جانا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھال کر رکھا ہے۔ دیکھیں چاچی سائیں، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور دارم سائیں اسے زبردستی میرے سر پر باندھ رہا ہے۔ اس سے میں خود بات کر لوں گا، آپ فی الحال اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ کتنی اچھی ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا تو زری، جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کے پاس آ رکی۔ چاچی سائیں، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، میں اسے منانے کی کوشش کرتی ہوں، وہ میڈیسن ضرور لے گی۔ اس کے اچانک پیچھے سے کہنے پر سنان نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، سنا تم نے؟ وہ بے حد غصے سے اسے بدلہجائی سے بولا تھا۔ میں جاؤں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس لڑکی کو کوئی بھی تکلیف ہو، وہ بیچاری پہلے ہی اتنی بیمار ہے، اور آپ اتنی سختی سے پیش آتے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، میں بات کروں گی اس سے، میں سمجھاؤں گی اس کی کو۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولی تو سنان نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ جتنا اس سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ اتنا ہی اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور سنان کو یہ بات ہرگز قبول نہیں تھی۔ اس کی نظروں کی وارننگ کو سمجھے بغیر ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو سنان غصے سے آ کر بیڈ پر لیٹا، اور اس کے ساتھ اس کی ناراضگی پکی تھی، یہ تو طے ہو گیا تھا۔ جبکہ اس کی ناراضگی سمجھنے کے باوجود بھی وہ کمرے سے نکل گئی، کیونکہ اسے منانے کا ارادہ وہ واپس آنے کے بعد رکھتی تھی۔ اس کا شرمانا گھبرانا دیکھ کر ظاہر شاہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل پاس آتے ہوئے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گیا۔
وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں پورے حق سے اس کے حسین سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ ساحر سائیں کو نہ جانے کیوں اس کی گھبراہٹ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اگر وہ آج کی رات کے حوالے سے سوچ کر گھبرا رہی تھی تو اس کی گھبراہٹ جائز تھی۔ اب تو اس کا نشائی اپنا نشہ پورا کرے گا تو پوری طرح سے کرے گا۔ گھبرانا شرمانا تو اس کا حق ہے۔ ساحر سائیں نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے مہندی سے رنگے ہاتھوں میں اپنا نام دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہوا تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہوئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی ساحر سائیں اس کے بازو کو پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ اب کیوں دور ہو رہی ہو مجھ سے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم نہ تو مجھ سے بھاگ سکتی ہو اور نہ ہی دور جا سکتی ہو، اور ویسے بھی آج تمہارا نشائی سائیں اپنا نشہ پورا کرنے کی تیاریوں میں ہے، تو تم ہو کہ یوں دور جا رہی ہو۔ اگر تم گھبرا رہی ہو یا شرما رہی ہو تو ٹھیک ہے، چلو میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن اگر تمہارے دماغ میں کوئی فضول سوچ آ رہی ہے تو اسے دماغ سے نکالو اور جلدی سے میرے پاس آؤ۔ وہ بے خود ہوا جا رہا تھا۔ پہلے تعریف تو کریں میری، اس نے گھبراتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ التجا کی تھی، اور اس کی بات سن کر ساحر شاہ کا قہقہ بلند ہوا۔ اب اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی کہ تعریفیں کرنے بیٹھ جاؤں۔ اس کا گھونگھٹ ایک ہی جست میں پیچھے ہٹاتا وہ اس کی چھوٹی سی جان پر اچھا خاصا ظلم کر گیا تھا۔ کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ وہ حسین لگ رہی تھی، یہ بات ہر بندے نے بتائی تھی، اور یہاں اس کا شوہر کہہ رہا تھا کہ وہ اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی کہ وہ اس کی تعریفوں میں بیٹھ جائے۔ اسے دکھ ہوا تھا، اتنا دکھ ہوا تھا کہ ہونٹ رونے کے لیے باہر آ گئے تھے، بالکل کسی معصوم بچے کی طرح۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ نہ بناؤ، میں کرتا ہوں تعریف، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے احسان کرنے کی، نہیں چاہیے مجھے آپ کی تعریف۔ وہ غصے سے اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر سائیں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا، اور وہ اپنی تمام تر خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ اس کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ کیا اتنی تعریف کافی نہیں ہے کہ یہ نشائی سگریٹ چھوڑ آیا ہے دروازے پر؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ اس انداز میں بولا کہ زاویے سے نگاہیں اٹھانا دوبر ہو گیا۔ کوئی احسان نہیں کیا ہے جو نشہ باہر چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی تو نشہ ہی۔ وہ بولتے بولتے اچانک ہی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون سی بات کہہ گئی ہے اور اس کے بات کو وہ کس انداز میں لینے والا ہے۔ اس کی آدھی ادھوری بات پر کمرے میں ایک بار پھر سے ساحر شاہ کا قہقہ بے اختیار گونجا تھا۔ میں تو تمہیں بیوقوف سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بہت سمجھدار ہو، سب سمجھتی ہو۔ میں تو تمہیں نادان بچی سمجھ رہا تھا، لیکن شکر ہے تمہیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیتا وہ بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیتا مکمل بے خودی سے اسے چھونے لگا تھا۔ اس کا انداز اتنا شدت لیے ہوئے تھا کہ وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کے زور لگانے پر وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا ہوا پوچھنے لگا۔ میری سانس رک رہی ہے سائیں؟ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ بولی تو ساحر شاہ کے لبوں پر ایک بار پھر سے دلکش مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ یہ نشہ چیز ہی ایسی ہے، یا تو خود ختم ہو جاتا ہے یا سامنے والے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بات کو اپنے انداز میں لیتا وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کے بھاری نیکلس کو اس کی گردن سے الگ کرتے ہوئے وہ اسے پھینک چکا تھا۔ آپ میرے لیے گفٹ نہیں لائے؟ اس کے بے باک انداز اور جسارتوں کو سہتی ہوئی اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اس سے الگ ہونے کی۔
باری سانسوں کے ساتھ اس نے بڑی مشکل سے یہ سوال پوچھا تھا، جبکہ اپنے کانوں سے جھمکے اترنے پر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں خود تمہارے لیے تحفہ ہوں، قبول کرو، اب ڈسٹرب مت کرنا، آواز نہیں آنی چاہیے، تمہارے سانسوں کی آواز ہی کافی ہے حسین رات کو مزید حسین بنانے کے لیے۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا پیچھے کو ہوتا اپنی قمیص کے بٹن کھول کر اس کے حسین سراپے کو بھاری دوپٹے کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ اب اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی تھی، دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ ساوش کو وہ دن یاد آیا جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کچن میں بنا جوتے اور دوپٹے کے لے آیا تھا۔ اس دن اس نے بڑے استحقاق سے کہا تھا، میرے سامنے دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کون سا کوئی غیر ہوں۔ اس دن وہ اس کے حسین بالوں کی آبشار کو گھورتا رہا تھا اور آج وہ آبشار کو خود پر بہتے ہوئے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بالوں کا جوڑا کھولتے ہوئے وہ اس کی کالی زلفوں کو اس کی کمر پر بکھیرتا، اس کا ہاتھ اس کی زلفوں کے پیچھے اس کی ڈوریوں میں الجھنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ پورے استحقاق سے مہر لگاتا اس کی گردن پر اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ ساوش کی سانسیں تیز ہونے لگیں، وہ اسے جتنا خود سے دور کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی وہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ نشہ پورا کرنا اتنا بھی آسان نہ تھا جتنا اس نے سمجھ رکھا تھا۔ سائیں وہ بھاری ہوتی سانسوں کے بیچ بڑی مشکل سے کچھ کہنے کی ہمت کر پائی تھی۔ تمہیں میرا سگریٹ پینا پسند نہیں ہے نا؟ تو چھوڑ آیا ہوں آج میں سگریٹ کو، اب مجھے میرا نشہ پورا کرنے دو۔ تمہاری آواز نہیں سننی، تمہاری سانسوں کی سرگم سننی ہے، تمہاری دھڑکنوں کا شور سننا ہے۔ اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے وہ اپنا کرتا اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ سائیں پلیز آپ سگریٹ ہی پی لیں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرتی بڑی مشکل سے یہ لفظ بول پائی تھی، اب فرار ممکن نہیں معصوم لومڑی، میرا نشہ بھی تم ہو اور سکون بھی تم ہو، آج مجھ میں صرف تم ہی تم ہو، وہ خواہش یہ ہے کہ تم بھی آج میرے علاوہ اور تم میں آج میرے علاوہ اور کچھ نہ رہے۔ وہ بھاری بوجھل لہجے میں اسے خاموش کروا گیا، جبکہ اس کی گھنی مونچھوں کی چبھن اپنے کانوں اور گالوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ اس بے لگام شخص کی لگامیں کھینچنا آج اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اپنے بچاؤ کے لیے، سوائے اس کے کہ آج وہ اس کی ہو جائے۔ اپنی مزاحمتیں چھوڑ کر اس نے اس کے گرد اپنی باہوں کا نازک سا حصار بنایا۔ وہ اس کی باہوں میں جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کوئی گستاخی کرتا، باہر سے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ رات کے اس وقت کون آتش بازی کر رہا تھا اسے سمجھ نہ آیا، جبکہ آتش بازی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، کیونکہ ثانیہ آتش بازی سے خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اس وقت بھی اسے اسی کی چیخ سنائی دی تھی۔ یا اللہ! باہر گولیوں کی آواز پر ساوش اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، جبکہ ساحر اپنی قمیض پہنتا ریوالور اٹھا کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا، کیونکہ گولیوں کی بوچھار سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آتش بازی نہیں ہو رہی بلکہ حویلی پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ سب لوگ باہر جمع ہو چکے تھے، مہمانوں کی چیخ و پکار کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سارم سائیں تیزی سے بھاگتا ہوا ساحر سے بولا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی چھت کی جانب بھاگا۔ وہ دونوں جتنی تیزی سے اوپر کی جانب آ رہے تھے، اتنی ہی تیزی سے سامنے آنے والے شوٹر نے دارم سائیں کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلائی تھی، لیکن ساحر کے اچانک جھٹکا دینے کی وجہ سے گولی اس کے سینے کی بجائے اس کے کندھے پہ آ لگی، اور اگلے ہی لمحے ساحر نے اپنے ریوالور سے سامنے کھڑے شوٹر پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھ پاتا، پیچھے سے دو آدمی اور سامنے آ گئے، لیکن وہ شوٹر نہیں بلکہ پٹھان لگ رہے تھے۔ گولی سراول، یہ آپ خود ہی پڑھ لینا جو پشتو لوگ ہوں گے۔ گولی مار دو اس کو، زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ چلانے کی آواز، دارم کو لگا کہ یہ حملہ
کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب لوگوں کا رخ اس کی جانب نہیں بلکہ ساحر سائیں کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتا، ان لوگوں نے ساحر سائیں پر گولی چلا دی۔ وہ ساحر کو بچانے کی کوشش میں ان لوگوں پر گولیاں چلا چکا تھا، لیکن ان کی پستول سے نکلنے والی گولی ساحر کا سینہ چیر چکی تھی۔ آگ کی طرح دہکتے شعلے نے جہاں اس کا سینہ چیرا تھا، وہیں درد کی لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ اس کے پورے جسم کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، حنان نے تیزی سے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ دارم ان لوگوں کو چھوڑ کر ساحر کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ لوگ وہاں سے غائب ہوئے تھے، جیسے ان کا یہاں آنے کا مقصد ہی ساحر سائیں پر گولی چلا کر اسے قتل کرنا ہو، جبکہ وہ شوٹر جو دیکھنے میں کوئی انگریز لگتا تھا، وہ اپنا مقصد پورا کیے بنا ہی وقت کی نزاکت کو سمجھتے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ساحر سائیں آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ساحر آنکھیں کھولو، آنکھیں بند مت کرنا۔ تم لوگ وہاں میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جا کر گاری نکالو، ساحر سائیں کو گولی لگی ہے۔ اپنے کندھے پہ لگے زخم کو نظر انداز کرتا وہ چلاتے ہوئے بولا۔ کچھ گارڈ ان لوگوں کے پیچھے بھاگ چکے تھے، جبکہ باقیوں کو ساحر کی زندگی کی فکر لگ گئی تھی۔ جبکہ سنان سائیں اور آرس سائیں سب کچھ سنبھالنے کی کوشش میں تھے، جبکہ دارم تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ گارڈز کو یوں ہی کھڑے دیکھ کر وہ خود ہی اپنے کندھے پر اسے اٹھاتا تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے کی جانب اترا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا یا ہوش میں، کوئی نہیں جانتا تھا، بس پتا تھا تو صرف اتنا کہ اسے گولی لگی ہے۔ اور پھر جیسے ہی حویلی سے گاڑیاں ہسپتال کی جانب نکلی، پورا گاؤں روشنیوں میں نہا گیا۔ کسی کو پتا تھا تو بس صرف اتنا کہ گاؤں کے سردار کے بھائی پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، سوائے شوٹر کے کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ باقی لوگ کون ہیں۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ کندھوں پر کپڑا رکھے ہوئے تھے، جبکہ ہاتھوں میں ریوالور تھام رکھی تھی جن سے اس نے ساحر پر حملہ کیا تھا۔ دارم سائیں بھی ان کے بے حد قریب کھڑا تھا، لیکن ان کا شکار دارم سائیں تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ ساحر کو مارنے آئے تھے اور انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا تھا۔ وہ لوگ حویلی سے نیچے کی جانب بھاگ گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہاں غائب ہو گئے، کسی کو کچھ پتا نہ چلا۔ ان کے حساب سے حویلی کے اندر 6 لوگ تھے، جو کہ غلط نیت سے ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ 3 لوگوں کو انہوں نے دیکھا تھا، جبکہ باقی کے 3 لوگ نیچے ہی تھے، کیونکہ بھاگنے والے 3 لوگوں میں سے انہوں نے 2 کو ہی پہچانا تھا، لیکن افسوس کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی پکڑ نہ سکے۔ پہلے تو وہ حویلی کے اندر ہی کہیں غائب ہو گئے اور پھر حویلی سے باہر بھاگنے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد انہیں پتا چلا کہ وہ لوگ حویلی کی حدود کو پار کر چکے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھے بہت شاطر تھے، لیکن ایک چیز جو ان سب نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے 5 لوگ جو پشتو میں بات کر رہے تھے وہ ساحر کو مارنے آئے تھے، جبکہ شوٹر دارم سائیں پر گولی چلا رہا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی تفصیل سے آپ مجھے بتائیے گا کمنٹس کر کے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور میں کل بھی آپ کو بتا چکی ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے وہی کمنٹس ہیں۔ یہ ناول رمضان میں ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ رمضان کے بعد تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک ہے آئیڈیا، اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند تو ایسا کرتے ہیں کہ رمضان تک اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں، آفٹر رمضان ہم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں گے۔ ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں رات تک آفٹر افطاری آپ لوگوں کو ایپیسوڈ یوٹیوب کی دے دیا کروں گی، اور سحری سے پہلے آپ کو فیس بک پہ ایپیسوڈ مل جایا کرے گی۔ لیکن اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ رمضان میں ناول چلے تو ٹھیک ہے، ناول کو سٹاپ کر دیتے ہیں اور رمضان کے بعد یہیں سے ہم اس کو سٹارٹ کر لیں گے، مطلب کہ جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے، کیونکہ رمضان میں خود بھی بہت مصروف ہو جاتی ہوں۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ناول چلتا رہے تو اس کو ایسے ہی جاری رکھتے ہیں افطاری اور سحری کی ٹائمنگ میں، کیونکہ آفٹر افطاری تھوڑا جو خالی ٹائم ہوگا اس میں آپ کو یوٹیوب کے ایپیسوڈ دے دیا کروں گی، اور جو باقی سحری کے بعد یا سحری سے پہلے تھوڑی دیر
آپ کو وہاں پہ فیس بک پہ ایپیسوڈ مل جایا کرے گی. جیسا آپ لوگ بہتر سمجھیں. میرا تو کام ہے ایپیسوڈ دینا، تو کوشش کروں گی کہ رمضان میں بھی ڈیلی وائز ہی دیتی رہوں. تو آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. ایسا کرتے ہیں پول کریٹ کر کے میں پوچھ لیتی ہوں، جس کو جو بہتر لگتا ہے وہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تو میرے خیال میں 9-10 دن رہ گئے رمضان میں، تو اتنی جلدی تو یہ ناول ختم نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تھا کہ 3 پارٹس ہیں، جن میں سے ابھی صرف ایک ہی پارٹ ختم ہوا ہے، 2 پارٹ وہیں پر ہیں. تو آگے آپ کی مرضی. ابھی میں جا رہی ہوں. اور ویڈیو کے HD کیا کریں، کیونکہ جب یہ وہ سکرین اس کی الٹی ہو جاتی ہے تو اس کا HD فارم وہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو آپ ویڈیو کے HD کر لیا کریں تاکہ آپ لوگ ایزیلی پڑھ سکیں. تو اب میں چلتی ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.